آپ کہاں کھڑے ہیں سر؟ اور پاکستان کی عوام سے، خاص طور پہ کراچی کی عوام سے جو وعدہ کر کے آپ نے 140A کے آئین کی ترمیم اور اس کا حق دلانے کی بات کی تھی، اس کے اوپر آپ نے مینڈیٹ لیا ہے، تو اب جب کہ حکومتی اتحاد کے پاس مکمل مینڈیٹ بھی نہیں ہے 2/3 کا، تو کیسے آپ یہ جو ہے وہ اپنے کراچی کے مقدمے کو لڑ سکیں گے سر؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک سوال میں کئی سوال کر لیا آپ نے. جی جی. اور سوال آپ نے یوں شروع کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جناب ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، بھرپور طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک شاندار مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ ہماری کراچی میں اور حیدرآباد میں روایت کا حصہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ایم کیو ایم ایک بے ضرر جماعت بن کر رہ گئی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر نمبر پورے ہو جاتے ہیں. جناب آپ کو یاد ہوگا، کئی بار آپ سے ڈسکشن بھی رہا ہے اس حوالے سے، کہ کراچی کے مینڈیٹ کو معمولی لینا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی. کراچی کا مینڈیٹ صرف ایک شہر کا مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا 70% ریونیو ہے. کراچی کا مینڈیٹ سندھ کا 98.5% ریونیو اور سندھ اور نیشنل ایکسچیکر کا حصہ ہے. تو کراچی ان اٹینڈڈ نہیں جا سکتا، اور اسی لیے ماضی میں کوشش کی گئی کہ کراچی کے مینڈیٹ کو چوری کر کے بلکہ ڈاکہ ڈال کے کراچی والوں سے چھین لیا جائے، مگر اہل کراچی نے اپنا حق اس بار واپس لے لیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے لیے وزارتیں، حکومتیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں یا اور دیگر اسی طرح کے جو سرکاری یا آئینی جو وہ ہیں پوزیشنز ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے انتخابات سے 4 مہینے قبل ایک آئینی ترمیم پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھی تھی، اور ہم نے ببانگ دہل اور علل اعلان کہا تھا کہ جو اس میں ہمیں سپورٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے اس وقت جب ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا تھا تو اسی وقت پی ایم ایل این نے ہمیں اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ یہ آرٹیکل 140A سے متعلقہ آئینی ترامیم جو کہ پاکستان میں شہری حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنے، ان کو آئینی تحفظ دینے اور وفاق سے صوبے اور صوبے سے شہر اور شہر سے عوام تک وسائل کی ترسیل کے لیے جو انتہائی اہم بل ہے، جس کا فائدہ پاکستان کے تمام 24 کروڑ پاکستانیوں کو ہوگا، ہم اس میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. وزارتیں، گورنرشپ یا دیگر آئینی مناصب جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارا مطمع نظر نہیں تھے. اور آج ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر حکمراں نئی جماعت پی ایم ایل این کی جانب سے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط سب کے سامنے ہو گئے، جس میں پی ایم ایل این نے ایم کیو ایم کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ حکمراں جماعت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں ان آرٹیکل 140 کی بنیاد پر لائی جانے والی نئی آئینی ترامیم کو کنسنسس بلڈ اپ کے لیے جائے گی ایم کیو ایم کے ساتھ. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہوگی جو ان بنیادی عوامی حقوق سے تعلق رکھنے والی آئینی ترامیم سے، یعنی اس کا کوئی فائدہ ایم کیو ایم کو نہیں ہے یا کراچی شہر کو صرف نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کی ایک آئینی ترمیم ہے. میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت عوام دشمن ہوگی اور وہ ان آئینی ترمیم کی مخالفت کر کے عوام دشمنی کرے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔